عاشورہ کا دن تھا. یوسف علیہ السلام جب یعقوب علیہ السلام سے ملے تو یہی عاشورہ کا دن تھا. اما حوا اور آدم علیہ السلام کو جب زمین پہ اتارا گیا تو یہی عاشورہ کا دن تھا. زکریا علیہ السلام کی آل جب علیحدہ ہوئی تو یہی عاشورہ کا دن تھا. نوح علیہ السلام کی کشتی جب پار لگی تھی تو یہی عاشورہ کا دن تھا. یہ کوئی اتنا عام دن نہیں ہے، اور یہ دن ہم نے نہیں بنایا، یہ دن غوث پاک نے بھی بنایا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے بھی بنایا. ہر مہینے شیخ عبد القادر جیلانی دن 10واں اور رات 11ویں نیاز دلایا کرتے تھے. اس وجہ سے وہ 11ویں والوں میں شروع ہو گئے. سن 61 62 63 ہجری میں یہ واقعہ ہوا ہے. تو اس سے بعد یہ معاملات، اس سے پہلے بھی یہ معاملات چلتے رہے. تو ذکر کس کا ہے؟ حضرت سیدنا امام حسین کا. کیا بھئی ان کا ذکر کرنے سے ہمیں ثواب ملے گا؟ ثواب ملے گا. اب ہمیں مسلمان ہیں اور ہمارے عقائد جو ہے نا آج کل بڑے کمزور ہیں. جب تک ہمیں لالچ نہ دی جائے نا تو ہم سبحان اللہ نہیں کہتے. اور جو شخص ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے جنت میں اس کا درخت بن جاتا ہے. سرکار دو عالم نور مجسم شاہی بنی آدم حضرت محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا. جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا. جس نے علی سے محبت کی اس نے میرے سے محبت کی. جس نے علی سے محبت کی اس نے میرے سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی. اچھا یہاں تک تو بات ٹھیک ہے. اب آگے کہتے ہیں جس نے حسین کو دیکھا اس نے مجھے دیکھا. جس نے حسین کو دیکھا اس نے مجھے دیکھا، اور جس نے حسین کو دیکھا اللہ عز و جل اس پر رحمت نازل فرماتا. اب امام حسین کا مقام بھی چھوٹا موٹا نہیں ہے. سرکار نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہارے لیے، 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن پاک اور دوسری اہل بیت. اس کو مضبوطی سے تھام کے رکھے. جو اسے پکڑ کے رکھے گا کامیاب ہو جائے گا، جو اس کو چھوڑے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ گمراہ ہو جائے گا. اب قرآن تو سب پڑھتے ہیں. قرآن تو وہ منافق بھی پڑھتے تھے جو سرکار کے ساتھ مسجد میں ہوتے تھے. بغلوں میں انہوں نے رکھے ہوتے تھے بت، لیکن نماز جیسی سجدے میں جاتے تھے بت گر جاتے تھے. اس لوگ آگے ہو جائیں اور جگہ تک پیچھے آنے والوں کے لیے جگہ بن جائے. تو نمازیں تو وہ بھی پڑھتے تھے، لیکن اہل بیت کی محبت اللہ اسی کے دل میں ڈالتا ہے جس کا عقیدہ سرکار کی آل کے بارے میں صحیح ہو. اگر سرکار کی آل سے محبت نہیں ہے نا تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ جو پنجتن کہتے ہیں نا، سیدہ طیبہ طاہرہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ سرکار نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی. پہلے حضرت علی کو لیا اس چادر میں، پھر سیدہ فاطمہ کو لیا، پھر حسن و حسین کو لیا. ان 5 کو لینے کے بعد سرکار نے فرمایا اے اللہ ان سب کو پاک کر دے، طاہر کر دے. اب یہ تو ہو گئے 5 تن پاک. اور سرکار کی جتنی بھی ازواج ہیں وہ بھی اہل بیت میں ہیں. یہ نہ سمجھے گا یہی اہل بیت ہے، نہیں. سرکار کی جتنی بھی زوجیں ہیں ساری اہل بیت ہیں. سرکار کیٹیگوریکلی کہتے تھے کہ جس نے جنت میں جانا ہے تو میری اہل بیت سے محبت کرے. اب آپ لاکھ قرآن پڑھتے رہے، سیدہ فاطمہ کا ذکر ہے اور آپ خوش نہ ہو. مولا علی مشکل کشا کا ذکر آیا خوش نہ ہو. امام حسن کا ذکر آیا خوش نہ ہو. امام حسین کا ذکر آیا خوش نہ ہو. تو بات نہیں بننی ہے. ہاں سرکار ایک دن نماز پڑھا رہے ہیں. نماز جو عشاء کی نماز کے بعد آپ کا ایک معمول تھا کہ آپ تھوڑی دیر بیٹھتے تھے اور کچھ خاص لوگوں کو بٹھاتے تھے، ہر کسی کو. ایک صحابی تھے، انہوں نے تھوڑی دیر توقف کیا. ایک شخص آیا سرکار کے پاس، آ کے بیٹھا، آ کے سرکار کے ساتھ وہ واک کرنے لگے. چلے گئے تھوڑا سا دور جنگل میں گئے تو پیچھے صحابی بھی چل پڑے، دیکھے کیا کرتے.
جب کسی جنگل میں گئے, جنگل میں جا کے اس شخص نے کوئی سرکار سے باتیں کی, باتیں کرنے کے بعد وہ چلا گیا. کچھ ڈسکشن کی اس بندے نے, ڈسکشن کرنے کے بعد چلا گیا. اب وہ صحابی جو پیچھے تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ کچھ کہہ کے گئے ہیں, اور سرکار کے چہرے پہ بڑی رونق ہے, بڑے خوش ہیں. سرکار دو عالم کے چہرے پہ حشاش بشاش بڑی خوشی کے آثار ہیں. اب جب سرکار آگے آگے جانے لگے, پیچھے پیچھے وہ بھی جانے لگے. سرکار نے ان صحابی کا نام لے کے کہا کہ کیوں میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو اسامہ؟ وہ پریشان ہو گئے, یا رسول اللہ آپ کو پتا ہے کہ میں آپ کے پیچھے آؤں؟ کہنے لگے میں جیسے سامنے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں. کیا بات ہے میرے پیچھے پیچھے کیوں؟ یا رسول اللہ آج سے زیادہ خوش میں نے کبھی نہیں دیکھا. یہ جو شخص آیا تھا اس کو بھی پہلے کبھی نہیں دیکھا. یہ کون شخص ہے؟ آپ اس کے ساتھ ڈسکشن کر رہے تھے, نماز ہو گئی, سب کچھ ہو گیا, کوئی خاص بات, اور آپ مسکرا رہے تھے. کہنے لگے پھر سنو, یہ شخص عام بندہ نہیں تھا, یہ اللہ کا فرشتہ تھا. اس نے اسپیشل اللہ تعالیٰ سے پرمیشن لی, اے اللہ مجھے اجازت دے کہ میں سرکار کی بارگاہ میں جاؤں اور جا کر بتاؤں کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین جنتی مردوں کے سردار ہیں. میں دوبارہ زمین پہ نہیں آؤں, پہلی دفعہ آیا ہوں. فرسٹ ٹائم ایٹ دا پلانٹ آف ارتھ I have to discuss with Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hassan and Hussein are the great people, king of Jannah, جنت کے سردار. ابھی پیدائش سے پہلے کے واقعات پیدا ہو گئے, امام حسن پیدا ہوئے, امام حسین پیدا ہوئے. آپ گھر سے نکلتے تھے تو سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو فرماتے تھے, اے فاطمہ حسن اور حسین کو رلایا نہ کرو. میں سب کا رونا برداشت کر سکتا ہوں لیکن حسن حسین کا رونا برداشت نہیں کر سکتا. واحد خاتون تھی, امام الانبیاء کے آج بھی لوگ ادب کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, امام الانبیاء کے لیے تمام صحابہ کرام کھڑے ہو جاتے, وہ چہرے کی طرف رخ بھی نہیں کرتے تھے ادب کی وجہ سے. لیکن خاتون جنت سیدہ فاطمہ واحد خاتون تھی. فدا کا ابی و امی یا فاطمہ, اے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان. ان کے ادب کے لیے کھڑے ہو جاتے. کہتے ہیں نا مائیں تو دنیا میں بہت سی ہیں لیکن فاطمہ جیسی ماں نہیں ہے. باپ تو دنیا میں بہت سے ہیں لیکن علی جیسا باپ نہیں ہے. نانے تو دنیا میں بہت سے ہیں لیکن سرکار جیسا نانا نہیں ہے. بہنیں تو دنیا میں بہت سی ہیں لیکن زینب جیسی بہن نہیں ہے. بھائی تو دنیا میں بہت سے ہیں لیکن حسن جیسا بھائی نہ تھا. بیٹے تو دنیا میں بہت سے تھے لیکن علی اکبر, علی اصغر اور علی اوسط جیسا بیٹا نہ تھا. یہ تھا ہمارا حسین. امام حسین کو آپ نے بڑا لائٹ لیا, اور وہ کوئی اپنے لیے نہیں جا رہے تھے. جب قربانی انہوں نے دی ہے جا کے تو اپنے لیے نہیں دی. سرکار نے تو بچپن میں امام حسین کے گردن پہ چومتے تھے کہ میرا بیٹا شہید ہوگا اور کربلا میں شہید ہوگا. حضرت علی بھی گزرے ہیں کربلا سے. جب کربلا سے گزرنے لگے مولا علی مشکل نے فرمایا یہاں پر میرے حسین کو شہید کیا جائے گا. آج ہماری کیا ہوتا, تھوڑی سی پرابلم آ جائے, مسئلہ آ جائے, سب سے پہلے کیا ہوتا, حضرت صاحب رزق کی تنگی ہو گئی ہے, دعا کر رہے ہیں, بڑی پریشانی ہے. اچھا دعا کر, گاڑی مل جائے, کوئی کاروبار اچھا چل جائے, کوئی بنگلہ مل جائے, سب کچھ مل جائے, حالات بڑے تنگ ہیں. کیا تو حسین سے زیادہ بڑا مقام ہے تیرا؟ یہ وہی فاطمہ اور وہی علی ہے. 3 دن کا روزہ ہے, روزہ کھولے بیٹھے ہیں, فقیر نے صدا دے دی, کچھ کھانے کو ہے تو دے دو. امام حسین کے والد مولا علی مشکل پوچھا, سیدہ طیبہ نے اپنے روزہ کرتے ہوئے جو افطاری کر رہے تھے نا, ساری اٹھا کے دے دی. 3 دن 4 دن گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا. اور ہمارے کیا حال ہے, ہمارے تو پیٹ پڑتے ہیں کھانے سے, پھر بھی کہتے ہیں حالات بڑے خراب ہیں, بڑی مہنگائی ہو گئی ہے, بڑی تنگی ہے. وہ کیا ہے, ہمارا نفس نہیں مرتا. بدتر نفوس قصیہ مدینہ سے چلے, مدینے میں مروان نے منع کرنا بڑا تنگ کیا ہوا. باتیں تو بہت سی, میں کوشش کروں مختصر کر کے اینڈ کی طرف.
ورنہ اگر بیس سے چلے تو سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ کے لال کو گٹی کس نے دی ہے؟ دودھ کس نے پلایا امام حسین کو؟ سیدہ طیبہ نے دودھ پلایا. جن لبوں کے اوپر سرکار پیار کرتے تھے وہ امام حسین ہیں. آج کہتے ہیں نماز میں کوئی خیال ہے کہ نماز نہیں ہوتی. ممبر پہ بیٹھے ہیں سرکار, ممبر سے خطبہ دیتے دیتے خاموش ہو گئے. دیکھا حسن اور حسین آ رہے لڑکھڑاتے ہوئے, اور جب تک وہ بیٹھ نہیں گئے آپ نے خطبہ نہیں شروع کیا کہ حسین اور حسن کہیں مسجد میں گر نہ جائے. یہ وہی حسین ہے جس کے گھر کا دروازہ مسجد نبی میں گھستا ہے. ساروں کے گھروں کے دروازے سرکار نے کہا باہر کر دو. مولا علی مشکل پوچھا یا رسول اللہ میرے گھر کا دروازہ بھی کہتے ہیں نا فلی تیرے بات ہو رہا ہے, باقیوں کی باتیں ہو رہے ہیں. سرکار نماز پڑھا رہے ہیں, کندھے کے اوپر امام حسن امام حسین آ گئے. لوگ پریشان ہو گئے کہ شاید آج نماز میں کوئی نئی چیز آ گئی ہے, کوئی وحی نازل ہوگی ہے, سجدہ دور ہو گیا ہے. پتہ لگا کہ پیچھے حسن اور حسین بیٹھے ہیں. سرکار نے سجدہ لمبا کر دیا کہ کہیں حسن اور حسین زمین پر نہ گر جائے. دعا کر سکتے تھے نا کربلا کے لیے, کیا امام حسین نہیں دعا کر سکتے تھے؟ اللہ تعالیٰ یہ والا کیا آزمائش آ گئی ہمارے لیے. بس چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, بہنیں ہیں, یا تو ہم شہید ہو جائیں گے, لیکن انہوں نے تو دعا نہیں کی اپنے لیے. امام الانبیاء جن کے اشارے سے چاند پلٹ آئے, چاند دو ٹوٹے ہو جائے, سورج پلٹ آئے, مردہ زندہ ہو جائے, کیا دعا نہیں کر سکتے تھے اللہ میرے بچے کو شہید نہ کرنا؟ لیکن رب کی رضا ہے, رب کی رضا میں راضی تھے, رب کی رضا میں راضی رہنے کی. جتنا ہم شور مچاتے ہیں نا اتنی ہمارے کوئی تربیت نہیں ہے. امام حسین کو تو بچپن میں نہیں گرنے دیا سرکار نے. حضرت ابوبکر صدیق جب سیدنا امام حسن اور امام حسین کو دیکھتے تھے نا تو چومتے تھے, کہتے تھے حسن تمہارا چہرہ دیکھ کر ہمیں سرکار یاد آ جاتی ہے. جن کا چہرہ دیکھ کر سرکار یاد آ جاتی, ان کے کیا مقامات ہوں گے. چھوڑنا پڑا مدینہ, چھوڑا امام حسین نے اپنے ساتھ. آپ کوئی جنگ کی نیت سے تھوڑی جا رہے تھے. کوفیوں نے 40,000 سے زیادہ قتل کیے. امام حسین آ جائیں آپ, ہم اس یزید پلید کی بیعت نہیں کریں گے. اور اگر امام حسین نہ جاتے تو امام حسین کو روزے میں جواب دینا پڑتا. تمام حجت فرما رہے تھے آپ نے فرمایا اگر میں نہ اڑا اس بات کے اوپر, آج ہمارا تھوڑی سی پریشانی ہو جائے نا, بس پر ڈول جاؤ جی, کوئی مسئلہ نہیں, اور کوئی بات نہیں, کوئی نہیں, چھوڑو. کیا تمہاری غیرت گوارا نہیں دیتی؟ غلط بات کے اوپر اڑ جانا سب آتے ہیں, صحیح بات کے اوپر کوئی سٹینڈ نہیں لیتا. ڈرتے ایسے جیسے کوئی گولی مار دے گا. اللہ انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کے ولی کسی سے نہیں ڈرتے. وہ تو امام الاولیاء تھے, وہ کیسے ڈر جاتے یزید سے؟ انہوں نے تو ایک مانگو کہ میں 72 بچے بھی لے کے آ رہا ہوں, 6 مہینے کا علی اصغر بھی ساتھ ہے, قاسم بھی ساتھ ہے, اور محمد بھی ساتھ ہے, عثمان بن علی بھی ساتھ ہے, ابو بکر بن علی بھی ساتھ ہے. مولا علی مشکل کشا کے 8 بیٹے تھے اس جنگ میں. اور پڑھے تو صحیح کربلا ہے کیا؟ حضرت علی کے 2 بچوں کا نام کیا بتایا میں نے؟ عثمان بن علی, ابو بکر بن علی, عمر بن علی. وہ بھی جنگ میں شہید ہوئے ہیں. اور مولا حسن کا بھی تو کبھی مولا کہو نا حسن کو. یہ کون کہے گا؟ تم کہو گے نا. کبھی ان کا بھی تو ذکر بناؤ نا کہ ان کو بھی زہر دے کے شہید کیا گیا تھا. 8 بیٹے مولا علی کے شہید ہوئے اس میں. ایسا نہیں کہ جھوٹ. حضرت عباس علمبردار سب نے قربانیاں دی, کوئی پیچھے نہیں ہٹا. مدینہ سے نکلے ہیں, امام حسین کو 40,000 خطوط ہے. آپ نے اپنے چچا کے بیٹے مسلم لکیل کو بھیجا, جاؤ ذرا گراؤنڈ ریالٹی دیکھو کیا ہے, مجھے بتاؤ. وہاں پہنچے, آپ نے 40,000 کوفیوں نے بیعت کر لی پہلے دن. آپ نے خط لکھے امام حسین کو کہ آپ جلدی پہنچیں گے, پوزیشن بڑی کلیئر ہے, لوگ تو آپ کے ہاتھ میں بیعت ہونا چاہتے ہیں. کہتے نہیں امام, 2 شہزادوں کی جنگ تھی, نعوذ باللہ. جی وہ بھی شہزادہ تھا جی, 2 شہزادوں کی جنگ تھی, اقتدار تھا, نعوذ باللہ. امام حسین چاہتے تھے اقتدار مل جائے, نہیں. آپ گئے,
ابھی پہنچے بھی نہیں تھے، راستے میں اطلاع مل گئی کہ مسلم بن عقیل کو کوفیوں نے شہید کر دیا. کوفیوں ابن زیاد کو بھیجا گورنر بنا کے، سارے کوفی گئے. منافقت کی انتہا. مسلم بن عقیل نے ظہر کے وقت مسجد میں بلایا. پہلے دن 40,000، دوسرے دن ظہر کی نماز پڑھ کے جب سلام پھیرا تو 5 بندے بھی نہیں تھے. میں یہ نہیں کہتا ہم لوگوں کا آج یہ حال ہے، لیکن ہر کوئی اپنے گریبان میں جان کے جو مسئلہ کی تھوڑا سا درد آئے نا، پریشانی ہے، بچی کنی کھا جاؤ، وہ بڑا اوکھا کام ہے، وہ گولی نہ چل جائے گی. نہیں جی یہ دین کی کام ہے، بس کمپرومائز کرنا چاہیے. کون سا کمپرومائز؟ تیرے نبی نے کمپرومائز کیا؟ کس نے کمپرومائز کیا؟ اگر سب کچھ ہی رل مل جائے پھر تو جنگیں ہونی نہیں ہے، پھر تو چوڑیاں پہن لیں سارے مرد گھروں میں بیٹھ جائیں. ان کی تو عورتیں ہمارے سے بہت آگے تھی یار. سیدہ زینب کے خطبے تو پڑھو. یزید کے دربار میں پہنچی ہے نا تو وہ خطبے تو پڑھو. اکیلی لے کے گئی ہیں سب کو. کسی جگہ پہ آپ نے خام نہیں کھانا. مسلم بن عقیل کو شہید کر دے گی، ان کے بیٹوں کو شہید کر دے گی. حر علیہ السلام آئے راستے میں، کہنے لگے یہ اپنے زیاد نے بھیجا ہے، یا تو آپ کمپرومائز کریں کسی بات کے اوپر، یا پھر جو ہے نا آپ کو شہید کر دیا جائے. کہتے میں کمپرومائز نہیں کرتا. میرے سے بیٹھ کے ڈسکشن کریں، یزید کو بلاؤ، میرے سے بات کرو، جو حق سچ کی بات ہے اس کے اوپر طے کریں. بار بار یہ باتیں ہوتی رہی. کئی دن گزر گئے. حر علیہ السلام نے دیکھا یہ تو حق پر ہے، ہر بات ان کی سچ ہے. آپ کے ساتھ آپ کی نماز کا ٹائم آ گیا. وہ بھی مسلمان تھے، ادھر بھی مسلمان. اذان ہو رہی ہے. امام حسین نے کہا کہ نماز میرے ساتھ پڑھو گے علیحدہ پڑھو گے؟ انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، آپ کے ساتھ پڑھیں گے. سب سے پہلے جنگ میں شہید ہونے والا بھی ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ جس کو ایمان دے دے. 2 محرم کو آپ کربلا پہنچ گئے. کربلا میں جب پہنچے ہیں تو آپ کے پاس کوئی لڑائی جنگ کا سامان نہیں تھا، کوئی تیاری سے نہیں گئے تھے، ورنہ تو 10,000 فوج مدینہ سے لے جاتے. کوئی مقابلہ ہوتا، 72 بندوں سے جنگ نہیں ہوتی، 70 بندوں سے جنگ نہیں ہوتی. اور جنگ کے اندر اپنے گھر والوں اور چھوٹے بچوں کو نہیں لے کے جایا جاتا. میدان کی جنگی میدان بنا دیا. کربلا میں پہنچے کیونکہ سرکار کو بالکل کلیئر میسیجز تھے. ام سلمہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک شیشی میں مٹی ڈال کے دی. فرمانے لگے کہ اے ام سلمہ جب یہ شیشی کے اندر مٹی خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ لینا میرا حسین کربلا میں شہید ہو گیا. مولا علی مشکل کشا بتا چکے تھے پہلے. کہتے جی غیب کا علم نہیں ہے. اوہو سرکار کو تو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا. تو یا تو امام الانبیاء کے داماد مولا علی مشکل کشا بھی بتا رہے ہیں کہ کربلا میں مارا جائے گا میرا حسین. جگہ بھی بتائیں گے اسی جگہ پر میرا حسین شہید ہوگا. 3 محرم کو آپ پہنچے ہیں. 7 محرم تک پانی بند کر دیا گیا. کہتے جی کوئی پانی نہیں بند کیا گیا، یہ فلاں. کتے گھوڑے گدھے پانی پیتے تھے اور آل اولاد آل نبی کو پانی نہیں دیا جاتا. یہ ہسٹری ہماری آج کی تھوڑی ہے، ہم تو پرانی ہسٹری ہماری ایسی ہے. سیدنا عثمان غنی نے کیا ہوا؟ 7 دن کے لیے پانی بند کر دیا گیا. کہتے ہیں جس مدینے کا کنواں میں نے تمہیں لے کے دیا اس کا پانی مجھے نہیں پینے دیتے آج تک. جس مسجد نبی کی جگہ خرید کے دی اس میں تم کہتے ہو کہ میں باغی ہوں. یہ کیا گیا. یہ بھی امام حسین کے ساتھ یہی کیا. کتے پانی پی رہے ہیں، جانور پانی پی رہے ہیں، سب پانی پی رہے ہیں. کہ کس کو نہیں پانی دے رہے؟ امام الانبیاء کی اولاد کو، امام حسن امام حسین کو. علی اصغر کو پانی نہیں دے رہے، علی اکبر کو پانی نہیں دے رہے، قاسم کو پانی نہیں دے رہے، کسی کو پانی نہیں دیا. یہ پانی بند کر دو. پانی بند کرو گے خود ہی یہ مادار کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں چھوڑ. 9 محرم کو امام حسین نے 1 دن کی مہلت مانگی سر کہ آج کی رات ہمیں آپ دے دیں، کل سے جنگ شروع کریں. 9 محرم کی رات مانگی اس لیے تھی کہ آپ نے جتنے لوگ آئے ہوتے ہیں ساری رات اللہ کی عبادت کرو. ہمارے کیا مسئلہ ہوتا ہے، پتہ ہونا کہ کل ہمیں پولیس نے اٹھا کے لے جانا، فوراً گئے
کوئی مسئلہ ہو جانا ہے کل، رات بھی کچھ ہو جانا ہے، امام حسین کو تو پتا تھا کل جنگ ہونی ہے، ساروں نے شہید ہو جانا۔ ساری رات عبادت کی، عبادت کرنے کے بعد امام حسین نے لائٹیں بند کر دی، چراغ بند کر دیے کہ جو جو واپس جانا چاہتا ہے میرا اس سے کوئی حساب نہیں ہے، میں روزے میں اس کی شفاعت کروں گا، واپس چلے جاؤ۔ آدھے پونے گھنٹے کے بعد جب چراغ جلائے کوئی اپنی جگہ سے ہلا نہیں، اس میں خواتین بھی شامل تھی، بڑے برے سب شامل تھے۔ امام حسین اگلے دن جنگ کے لیے دیا، سب سے پہلے حضرت عباس پانی اکٹھا کرتے پھر رہے ہیں، ایک شانے سے مشق کو پکڑا، دوسرے سے پکڑا، ایک شانے پہ تیر لگا، دوسرے پہ تیر لگا، پھر دانتوں میں آپ نے مشق چڑھائی، اس مشق دانتوں کے اندر سے تیر مارا گیا، لیکن پانی نہیں پینے دیا۔ کون تھے؟ مسلمان تھے۔ حضرت قاسم خوبصورت جوان جب لڑنے کے لیے گئے، آپ نے اتنے لوگوں کو فاصلے جہنم کیا، ہزاروں لوگوں کو قتل کیا۔ میں کہ یہ کون شخص ہے؟ یہ تو کوئی نئی رسم ہی نہ پڑ جائے کہ ایک شخص نے سارے یزیدیوں کو قتل کر دیا، اس کو اکیلے نہ کیا، اس کو گروپ بنا دیا۔ جنگ لڑتے 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 قتل کرتے کرتے واپس آئے، آگے کہنے لگے امام حسین کو، چچا جان اگر ایک دفعہ جو ہے نا، ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ مجھے پانی کا ایک بوند مل جائے نا، میں سب کو واصل جہنم کا۔ امامہ پہنا امام حسن کا، جانے لگے۔ امام حسین نے فرمایا تمہیں دیکھ کے تو بھائی آ رہا تھا، تم کہاں جا رہے؟ نہیں جان، مجھے میرے بابا نے فرمایا تھا جب بھی حسین کے اوپر کوئی سخت وقت آئے تو تمہارے گلے میں میں نے تعویذ لکھ کے ڈالا ہے، اس تعویذ کو کھول کے پڑھ لینا جب بھی سمجھو کہ دنیا میں کہ سب سے مشکل وقت حسین کے اوپر آیا ہوا ہے۔ اس تعویذ کو کھولنا، ابھی نہیں کھولنا، جب ضرورت پڑے کھول کے پڑھ لینا اور اس پہ عمل کر لینا۔ چچا جان میں نے وہ غلط میں سے تعویذ کھولا ہے اور اس پہ لکھا ہوا ہے کہ جب حسین کو قربانی کی ضرورت پڑے تو قاسم سب سے پہلے تو جانے۔ بڑا جگرا چاہیے، ایک پانی کا قطرہ مل جائے، کہنے لگے ادھر آؤ۔ امام حسین نے اپنی زبان ان کے منہ میں ڈالی، وہاں پر بھی آپ نے کسی کو خالی نہیں چھوڑا، اس زبان کو چوس لو، جتنا میں کر سکتا ہوں تمہارے لیے کرتا ہوں۔ اس زبان کو چوسا، باہر گئے، لڑتے رہے، پھر آپ کی شہادت ہو گئی۔ اب بی بی سکینہ ساتھ یہ معاملہ دیکھ رہی تھی، ساتھ بی بی زینب بھی دیکھتی تھی، اب سارے ون بائی ون گئے تو آخری نمبر رہ گیا تھا امام حسین کا۔ حضرت امام حسین سید الانبیاء، امام الانبیاء، سرکار دو جہاں، نور مجسم، شاہ بنی آدم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار ان کا امامہ سر پر باندھا اور نکل پڑے۔ جیسے ہی نکلنے لگے اپنا گھوڑا ذوالجناح پر بیٹھے چلنے لگے، چلتے ہیں گھوڑا چلتا نہیں، آپ نے دوبارہ رکاب لگائی، دوبارہ ٹانگ لگائی، گھوڑا آگے نہیں جاتا۔ جب تھوڑی دیر بعد دیکھتے ہیں چھوٹی سی بچی، اس نے گھوڑے کا پاؤں پکڑا ہوا ہے، اس پاؤں کی طرف جب دیکھا تو سکینہ نے پاؤں پکڑا ہوا ہے۔ ابا جان آپ کہاں جاتے ہیں؟ جو بھی جاتا ہے واپس نہیں آتا۔ قاسم بھی چلے گئے، علی اکبر بھی چلے گئے، عباس بھی چلے گئے، سب چلے گئے، سب پانی کا وعدہ کر کے گئے، پانی کوئی نہیں لے کے آیا۔ جو جاتا ہے اس کی لاش ہی آتی ہے۔ ابا جان آپ نہ جائیں، رک جائیں، جو سب جاتا ہے اس کی لاش ہی آتی ہے، آپ مہربانی کریں، آپ نہ رک جائیں۔ آپ نے سکینہ کی طرف دیکھا اور بی بی زینب کو فرمایا تمہاری امان میں، زینب میں جا رہا ہوں، پتہ نہیں واپسی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ میرے گھر کے بچے امام زین العابدین بڑھتے ہوئے بچے تھے، 17-18 سال کا، کوئی بیمار تھے، یہ تمہارے حوالے ہیں۔ آج ہم اپنی عورتوں کو سمجھتے ہی کچھ نہیں، اس پورا قافلہ تمہارے والے ہیں، پھر لگتا ہے دوبارہ ملاقات میں۔ بچی کو انہوں نے سنبھالا، آپ میدان کربلا میں چلے گئے، اتنے لوگوں کو قتل کیا، اتنے یزیدیوں کو واصل جہنم کیا، ایک نئی تاریخ رقم ہوئی۔
گاجر مولی کی طرح امام حسین کاٹتے جا رہے ہیں، جس کے اندر خون علی کا ہے، جس کے اندر دودھ علی کا ہے، جس کے اوپر کرم نبی کا ہے، جس کے اوپر کرم نبی کا ہے، اور جس کے اوپر قرب اللہ کا ہے۔ بھائی بدر میں تو 72 صحابہ 73 صحابہ ہزاروں صحابہ تھے، فرشتے آ گئے تھے، لیکن امام حسین نے فرشتوں کی مدد بھی نہیں مانگی، تو دعا کر سکتے تھے نا، اللہ مہربانی کر رہا، میں تو اکیلا ہی ہوں۔ لڑتے رہے ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ کھولی نے شمر نے جب دیکھا یار یہ تو قابو سے باہر ہے، اس کو سجدے میں لٹا دو، یہ ایسے قابو آنے والا نہیں ہے، نواز رسول ہے یہ، اس میں آل رسول کا خون ہے، اس میں حیدر کرار جس نے خیبر کا دروازہ اٹھا کے پھینک دیا تھا اس کا خون ہے اس کے اندر، یہ ایسے قابو نہیں آئے گا۔ جس نے دوش نبوت کے اوپر سواری کی ہے اس کا گھوڑا بھی ایسے قابو نہیں آنا، اس کو جیسے ہی سجدے میں جائیں گے، امام حسین نے جیسے ہی سجدے میں سبق اور سرتن سے جدا کر دیا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ہمارے وہ بھی مسلمان کہلوانے والے، سرتن سے جدا کر کے جسم میں اتنے برچیاں ماری، اتنے نئے مارے، لہو لہان جسم آپ کا نہیں رکھ دیا گیا، آپ کا سر جس چہرے کو محمد مصطفیٰ چوما کرتے تھے، جن آنکھوں کے درمیان بوسے دیا کرتے تھے، جن زلفوں پہ پیار کیا کرتے تھے، وہ سر یزیدیوں نے نیزے پہ اٹھا کے پیٹنا شروع ہو گیا، شور مچ گیا، ہم نے باغیوں کو قتل کر دیا، نعوذ باللہ، خیموں کو آگ لگا دی گئی، جلا دیا گیا، سب کام شروع کر دیے گئے۔ اب یہاں سے قافلہ جو ہے نا کربلا سے جسم وہیں پڑے ہیں، اور جتنے بھی شہید تھے ان کے سر نیزوں پر ہیں، اٹھا کے پھر رہے ہیں۔ دمشق کی طرف جب چلے نا، راستے میں حضرت بی بی زینب لے کے چلے تو چھتوں پہ لوگ کھڑے ہو کے دیکھتے تھے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، یہ کس کو شہید کیا، کس کو قتل کیا۔ وہ چھتوں پہ کھڑے ہوتے، عورتیں دیکھتی تھی، مرد دیکھتے تھے، کسی کی ہمت نہیں تھی آگے آ کے پوچھے کون ہے۔ جو ایک عورت تھی اس نے دیکھا، اس نے کہا رکو، ان کو ٹھہراؤ، ان کو بے پردہ بیچاری عورتیں، ان کو چادریں تو دو، چادریں دی، سب کو پانی دیا، وضو کا ان کی خدمت کی۔ اور پھر سیدہ زینب نے پوچھا کہ آپ جو ہے ہمارے ساتھ، دنیا تو ہمارے سے پیچھے ہٹ رہی ہے، آپ ہماری اتنی خدمت کیوں کر رہی ہیں؟ کہہ رہی مجھے نہیں پتا، میں جب مدینے میں تھی نا تو مدینے میں ایک خاتون تھی میری، ان کی زیر تربیت میں رہی، انہوں نے میری پوری زندگی تربیت کی جب تک وہ زندہ تھی، ان کے 2 بچے بھی تھے، چھوٹے چھوٹے بڑے پیارے تھے، ایک کا نام حسن تھا، ایک کا نام حسین تھا۔ تو وہ امام الانبیاء کی بیٹی تھی، انہوں نے میری تربیت کی، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ جب تم دیکھو نا کوئی مسافر آ رہے ہیں یا لوٹا ہوا قافلہ آ رہا ہے تو ان کی بس مدد کر دینا۔ تو بی بی زینب کی چیخ نکلی، آواز سے وہ پڑی، انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ بات کیوں کی تھی؟ کہنے لگی میں نے یہ کہا تھا کہ آپ کی زیر سایہ رہی ہوں، یہ کوئی خدمت کا موقع نہیں، کہتے میری خدمت کا کرنا۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا نے فرمایا میری خدمت نہ کرنا، جو قافلہ آئے گا نا لوٹا ہوا ان کی خدمت کر دینا، بس میرا کام ہو جائے گا۔ اب بی بی زینب نے کہا تم یہ نہیں پوچھو گی وہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے کہاں ہیں؟ یہ تو بڑی خواہش، بڑے پیارے بڑے خوبصورت بچے تھے۔ کہتے ایک تو شہید ہو گئے، لیکن دوسرے یہ ہیں جن کا سر نیزے پہ اٹھایا، یہ وہی حسین ہے جس کا سر نیزے کی تلوار نیزے میں ڈال کر اٹھایا گیا ہے، جس کے حلق سے زینب، جس کے حلق سے سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ کا دودھ ہی چل رہا ہے، جس کو گھٹی امام الانبیاء نے دی ہے، جس کے چہرے پہ بہت سے مولا علی مجھ کی بچھا نہیں ہے، ان کا چہرہ مٹی میں ان لوگوں نے کیا، ان کو استغفر اللہ، یہ حال کیا۔ ابھی قافلہ چلتا جا رہا، بڑے واقعات بتا کے پھر انشاءاللہ سلام پڑھیں۔ اسی طرح ایک بندہ تھا، کرسچن تھا، کلیسا تھا، اس کا راہب تھا، اس نے کلیسے میں سے دیکھا کہ کچھ لوگ پھر رہے ہیں، انہوں نے کہا یہ کیا ہوا؟ کہتے ہیں انہوں نے اپنے نبی کے نواسے کو شہید کر دیا۔ کیا حضرت محمد مصطفیٰ کے نواسے کو شہید کر دیا؟ ہم تو
اپنے انبیاء کرام کی جوتیاں مل جائے تو سنبھال کے رکھتے ہیں، انہوں نے نواسے پہ ختم کر دیا۔ اس نے بہانہ کیا، اس نے کہا کچھ اشرفیاں میرے سے لے لو، کچھ اشرفیاں لے لو، یہ سر مجھے ایک رات کے لیے دے دو۔ پہلے کوئی موٹر سائیکلیں گاڑیاں نہیں تھی، سفر کرنے میں کئی مہینے لگتے تھے۔ آپ نے اس راہب نے وہ سر لیا، ایک صاف سا تشترا لیا، اس کے اندر عطر ڈالا، عطر ڈال کے امام حسین کے چہرے کو صاف کیا، زلفوں کو صاف کیا، آنکھوں کو صاف کیا، چہرے سے خون سارا صاف کرنے کے بعد اس کے بوسے لینے لگے۔ یار امام الانبیاء نے اس چہرے پہ بوسہ لیا ہوگا، انہوں نے اس کی گردن اتار دی۔ اب ساری رات کو سامنے رکھ کے دیکھ کے روتا رہا۔ انسان تھا نا، دل زندہ تھا اس کا، ساری رات رویا۔ صبح جب اٹھا تو اس نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ نبی کے نواسے کے چہرے کا ادب کرنے سے کلمہ مل گیا اس نے۔ خبیثوں تم نے یہ حال کیا اپنے امام الانبیاء کے نواسے۔ اب یزید کی مختلف باتیں تھیں، اس کے دربار میں لے جایا گیا، وہاں پھر اور واقعات ہوئے اور معاملات ہوئے۔ بس باتیں تو دنیا کرنے گئی۔ ایک آخری واقعہ، امام زین العابدین سخت بیمار تھے، کچھ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ کسی نے ان کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا کربلا کے بعد۔ ساری رات رویا کرتے تھے، کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور رونے میں ہی ٹائم گزرتا تھا کیونکہ ان کی آنکھوں کے سامنے یہ مرحلہ ہوا تھا سارا۔ امام زین العابدین کچھ عرصہ گزرا، جب یزید کا بیڑا غرق ہوا، اس کے بیٹوں نے اسے مار دیا، اس کی تو لاش بھی نہیں پتہ تھی، گدھ کھا گئے یا کوئی کھا گیا۔ 6 مہینے بعد، سال بعد اس کا تخت الٹ گیا۔ اس کا بیچ نے کوئی کم حرکتیں نہیں کی، مسجد نبی میں گھوڑے باندھ دیے، بہنوں کے ساتھ نکاح جائز کر دیا، یہ اس نے اصول بنائے تھے۔ امام حسین کی جنگ ہوئی، اقتدار کی جنگ نہیں تھی۔ آج یہ کہتے ہیں کہ رضی اللہ تعالیٰ اور رحمت اللہ تعالیٰ، اور آپ لوگ انہی کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں جا کے۔ وہی بات نہیں ہو جاتی، نہیں ہوں گی، خدا کی قسم۔ یہ تمہارا عقیدہ تمہیں قبر میں بھی لے کے جائے گا، تمہیں جنت اور دوزخ میں بھی عقیدہ لے کے جائے گا۔ آج مسجد نزدیک ہے نا، یہ نہ سوچا کرو گے پہلے دیکھو اس کی عقیدہ کیا ہے۔ مسجد نزدیک ہے، جس کی مرضی پیچھے نماز پڑھو، تمہارے باپ کو کوئی تھپڑ مارے گا تو منہ نہیں لگاتے اس کو۔ وہ نبی کے نواسوں کے قتل کرنے کے بعد تم اسے رحمت اللہ تعالیٰ لے کہتے ہیں، پھر تم ان کے پیچھے جا کے کھڑے بھی ہو جاتے ہیں۔ پہلے ہم نمازوں میں بہت کمزور ہے، لیکن نماز اس کے پیچھے پڑے جس کا عقیدہ صحیح ہے۔ اسی طرح دیکھو یہ ہے قبر کے معاملے، یہ حشر کے معاملے، کیا منہ دکھاؤ گے سرکار کو؟ سرکار نے یہی پوچھ لیا نا، بھائی کیا لے کے آیا ہے؟ حسین کی محبت ہے دل میں؟ نہیں ہے، تم دشمنوں کے ساتھ بیٹھتا تھا، مجھے ختم ہو گئی بات، میری باتیں چبھتی ہوگی لوگوں کو، لیکن میرا فرض ہے، میری تو جب تک سانس چل رہی ہے میں تو دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میں ایسی اولاد نہیں ہے جو بدل کی دعوت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ایسی اولاد دے جو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈا ہو۔ ہاں یہاں کہ نا کوئی لنگر کا مقصد نہیں ہے، جو آتا ہے نا سرکار اسے، میں نہیں کچھ دیتا کسی کو، میرے سرکار دیتے ہیں۔ میرا تو پکا یقین ہے میں قبر میں جاؤں گا تو امام حسین کی محبت ہے میرے دل میں، سرکار وہ تو مزہ ہی اور ہوگا، ڈرے موت سے۔ حشر کا دن دیکھنے والا ہوگا جب سرکار زلف لہراتے ہوئے آئیں گے نا، ہم تو ان کی زلف کے اسیر ہیں کہتی ہیں۔ سب کا ادب کرو گے سب مل جائے گا۔ امام زین العابدین کے پاس وہ بندہ آیا جس نے کربلا کے اندر جو ہے نا شہید کیا تھا لوگوں کو، آیا آ کے امام زین العابدین سے مدینے میں فرماتا مجھے کچھ دن کے لیے اپنے پاس رکھا۔ آپ نے اس کو 3 دن اور 4 دن اپنے پاس رکھا، کھانا دیا، اچھے گھوڑے دیے، کہنے لگے کہ میں نے آگے جانا۔ 3 دن کھانا کھلایا، اچھی طرح کھلایا پلایا اور گھوڑے بھی دیے۔ میں لگا شاید امام صاحب آپ مجھے پہچانے نہیں۔ امام زین العابدین کو کہتا ہے امام صاحب شاید آپ مجھے پہچانے نہیں۔ کہنے لگے
امام زین العابدین نے فرمایا پہچانتا تو میں تجھے اس وقت ہوں جب تُو نے میرے حسین کا نیزہ سر پہ اٹھایا ہوا، تو پھر آپ نے مجھے قتل کیوں نہیں کیا؟ فرمانے لگے وہ تمہاری تربیت ہے، ہماری تربیت ایسے نہیں، ہمارا دشمن گر آیا ہو نا تو اس کے لیے ہم دامن پھیلاتے ہیں، یہ رب کی رضائی اس میں تھی، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے امام زین العابدین، اتنا بڑا مقام تھا۔ تو اصل مقصد یہ ہے کہ عقائد کی اصلاح کریں، نمازوں کی پابندی کریں۔ امام حسین نے نماز نہیں چھوڑی، کربلا میں بھی نماز نہیں چھوڑی، ہاں استغفار کریں۔ یہ دن بڑے اہم دن ہیں، 8 9 10 محرم گزر چکے، آگے 11 12، یہ تو اس محرم کے ایک دن کا روزہ 1 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ یار ان چیزوں میں آگے آؤ نا، جتنے بھی سلاسل ہیں تصوف کے، سب کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ باطنی امراض کو ختم کیا جائے۔ یہاں بیٹھنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ جتنے بھی لوگ یہاں آئے کچھ نہ کچھ لے کے جائیں۔ اللہ کریم اللہ عز و جل گفتگو میں غلطی ہو کوتاہی ہو تو توبہ کرتے ہیں اس کی بارگاہ میں، اللہ کریم ہماری غلطیوں کو کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اور اس محفل کی برکت سے جتنے بھی لوگ نیک خواہشات دل میں لے کے بیٹھے ہیں سب کی پوری کر دیں۔ وما علینا الا البلاغ، انشاءاللہ درود و سلام ہوگا پھر